بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے نکال لیں اور وہ پیسٹ چہرے پر لگائیں۔ کیل ماہ سے دانے سب ختم ہو جائیں گے، چہرہ سفید ہونے لگ جائے گا۔ دانوں کے نشانات دور کرنے کے لیے لیمبو اور گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں۔ دار چینی اور شہد کو ملا کر ان کا پیسٹ بنا کر دانوں پر لگا سکتے ہیں۔ جافل کا جوشاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر آتی ہے، چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے۔ بادام کا تیل جلد کے ڈیڈ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے، کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے، یہ سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ 3 قطرے زیتون اور ناریل کے تیل کے ایک ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو، کان درد بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتے ہیں اور دانتوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں ویسے نہیں ملتی بلکہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ زعفران کو پینے سے قبل تھوڑا سا گرم کر لیں اور 1 چمچ گرم دودھ شامل کر کے روزانہ پیا کریں، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کمزور سے کمزور ٹانگیں بھی اب ہوں گی لوہے جیسی۔ 3 دانے اخروٹ کے پیس کر 1 کپ دودھ کے ساتھ کھا لو، 4 دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ کان کی تکلیف ہو یا سماعت کی کمی، نظر دھندلی ہو یا نظر کی خرابی، پیاز کے رس کے 2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان صحیح سننے لگ جاتے ہیں۔ چقندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا لے کر سو جائیں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مساج یا مالش سے جسم کے کافی حصے مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگا لیا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند رہتے ہیں۔ اگر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں لمبی اور گھنی ہوتی ہیں۔ بادام کے تیل سے چھوٹے بچوں کی جسمانی مالش کی جائے تو ان کی جلد ٹھیک رہتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ یا حکم جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے گا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انڈے کے سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔
جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر سکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ کھانے کے وقت مولی، شلجم، گاجر میں اتنا ہی پودینہ ملا کر اس میں لیمبو کا رس نچوڑ کر سلاد بنائیں، اس سے بھوک بڑھے گی اور کمزوری دور ہوگی۔ روغن کلونجی بالوں کو بارونق اور مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ گنجا پن کا خاتمہ، پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہتا ہو تو بادام کے تیل سے مالش کریں۔ گاجر کی سبزی ہو یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ دماغی پریشانی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو تر و تازگی فراہم کرتی ہے۔ کھانسی اور سینے کی درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانے سے کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کی مصیبت اور سختی دیکھ کر ان پر رحم کرتے ہیں، مگر وہ مصیبت ان کے حق میں دوا۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ دال چینی اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، جلن فوری ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کے لیے قبض سے نجات چاہتے ہو تو اپنے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرو۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب نہیں ہوتا۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا اور گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیمبو کا رس لے کر دونوں کو مکس کر دانتوں پر لگائیں، دینے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخن کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔